نماز یہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کی نماز جس شخص کو بے حیائی اور بری باتوں سے نہ روکے اس کی نماز نہیں ہے، وہ اپنی نماز کو درست کرے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ کل قیامت کے دن کوئی یہ عذر نہیں کرے کہ اللہ مجھے دشمن کی وجہ سے، کافروں کی وجہ سے یا غیر کی وجہ سے عبادت کا موقع نہیں مل سکا۔ اللہ فرمائے میری زمین بڑی وسیع ہے، ہجرت کر جاؤ، جیسا کہ صحابہ کرام نے کی جب مکہ میں تکالیف بڑھ گئی اب مدینہ کی طرف ہجرت کر دی تاکہ عبادت کر سکیں سکون کے ساتھ۔ پھر جب مکہ فتح ہوا پھر دوبارہ مکہ میں آ گئے۔ اسی طرح اللہ نے اس امت محمدیہ پر اس ساری زمین کو سجدے کی جگہ بنا دیا۔ سڑک پر مصلی بچھائے، نماز پڑھے، گھر میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، مدرسے میں پڑھے، بیٹھک میں پڑھے، نماز ہو جائے۔ ورنہ پچھلی امتوں پر گرجا خانے ان کے عبادت خانوں میں نماز پڑھنا ضروری تھا، اس کے علاوہ نماز ہوتی ہی نہیں تھی۔ یہ اس امت محمدیہ پر اللہ کا احسان ہے۔ جب کبھی سفر میں جائیں گے آپ یہ جاتے رہتے ہیں پھر یہ موقع ملتا ہے کہ نماز کہاں پڑھے، مسجد نظر نہیں آتی کبھی بسا ہوگا سڑکوں پر بھی پڑھنی جیسے مکہ اور مدینہ جائے۔ سورۃ الروم، غلبت الروم۔ دنیا کے اندر جب حضور علیہ السلام کو نبوت ملی دو بڑی طاقتیں تھیں، کیسر اور کسریٰ، یہ مشہور تھی، کیسر اور کسریٰ، روم اور ایرانی یہ مشرکین مکہ کے ایرانیوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایرانی آد پرستش تھے اور جو رومی تھے یہ اہل کتاب تھے، تو مسلمانوں کی ہمدردی رومیوں کے ساتھ تھی۔ تو ایرانی جو ہے یہ ہمیشہ غالب آتے، فتح پا جاتے، جیت جاتے تھے رومیوں پر۔ تو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں خوشخبری سنائی۔ اللہ نے فرمایا کہ آن قریب چند دنوں کے اندر فی بضع سنین کا لفظ بولا، یہ 9 پر بولا جاتا ہے، یعنی 9 سالوں کے اندر اللہ رومیوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی کہ ایک وقت آئے گا یہ کیسر و کسریٰ جو ہے ان پر ہماری حکومت ہوگی، ہم فتح پا جائیں گے۔ تو مشرکین مکہ ہنسنے لگے اور ابی بن خلف نے تو صدیق اکبر سے شرط لگا کہ یہ تم بیوقوفوں والی بات کر، ہمیشہ ایرانی جیتتے آئے ہیں، اب تم کہتے ہو کہ نہیں رومی جیتیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ 100 اونٹوں کی شرط لگا، 100 اونٹوں کی شرط لگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی لگا کہ اس وقت شرط ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 7 سال گزرنے کی دیر تھی کہ اللہ نے رومیوں کو فتح عطا فرمائی۔ اچھا مزے کی بات، ادھر اللہ نے رومیوں کو فتح عطا فرمائی اور اسی دن اسی مہینے کے اندر اللہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح تھا، تو ڈبل کی خوشی ہو گئی۔ ایک اہل کتاب جیت گئے، رومی جیت گئے، ایرانیوں پر غالب آ گئے، ادھر مسلمان مشرکین مکہ پر غالب آ گئے، ڈبل خوشی ہو گئی۔ اب ابی بن خلف جو ہے مر چکا تھا، اب اس کے بیٹے زندہ تھے، اس کے بیٹوں نے 100 اونٹ بعد کس نے جو شرط لگائی تھی وہ پوری کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو 100 اونٹ دیے، لیکن جب 100 اونٹ کی باری آئی اس وقت شرط حرام ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی کے پاس سے آپ علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر اب شرط حرام ہو چکی ہے، لہٰذا یہ 100 صدقہ کر دو۔ اور اگر کوئی حرام کی چیز آ جائے، سود کا پیسہ آ جائے، حرام کا پیسہ آ جائے، اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا ہوتا ہے، اس میں ثواب کی نیت نہیں کرنی ہوتی، یاد رکھنا یہ مسئلہ۔ وبنا اس پورے لوگوں کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرمائے دیکھو اس مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا، یہ آسمان بنائے، یہ زمین بنائی، پوری کائنات میں تمہاری زبانیں مختلف، تمہاری شکلیں مختلف، رات بنایا، دن بنایا، بجلی بنائی، آسمان سے بارشوں کا نظام بنایا، ساری قدرت کی نشانیاں بتائی۔ اسی نشانیوں کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جس طرح یہ ساری قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں نا، اسی طرح بیوی بھی تمہارے لیے اللہ
ہے کہ دو نکاح کے بول بولتے ہو اور وہ تمہارے اوپر جان دینے کو تیار ہو جاتی ہے، اور مرد بیوی کے لیے جان دیتا ہے اور بیوی مرد کے لیے جان دیتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو۔ فارسی کا مقولہ ہے جس کی بیوی نہیں اس کے جسم کو آرام میسر نہیں۔ اللہ نے مرد کے جسم کا سکون بیوی کے جسم میں ڈال دیا اور بیوی کے جسم کا سکون مرد کے سکون جسم، اس لیے فرمایا مرد عورت کے بغیر نہیں، عورت مرد کے بغیر نہیں، یہ لازم ملزوم ہے۔ اللہ فرمایا یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ میری، اور سب سے پہلے قیامت کے دن یہ میاں بیوی کا سوال ہوگا، ماں باپ کا نہیں، بہن بھائیوں کا نہیں، میاں اور بیوی کا سوال ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ بہترین متا وہ نیک بیوی ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، دنیا میں اللہ فرما رہے ہیں خشکی میں دری میں کبھی تم جو فساد دیکھتے ہو نا، یہ فساد برپا ہوا ہے، یہ لڑائی جھگڑے اور یہ قتل و غارت، اللہ فرما رہے ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم تمہیں بعض چیزوں کا مزہ دنیا میں ہی چکھا دیتے ہیں، بسا اوقات اللہ دنیا میں پریشانی بھیج دیتے ہیں تاکہ آخرت میں عذاب نہ ہو ان مسلمانوں کو۔ اس لیے اللہ کی طرف سے بیماری کا آنا، بیمار ہونا یہ بھی نعمت ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سورۃ اللقمان جو کہ سورت میں حضرت لقمان کا واقعہ ہے، اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ اللقمان رکھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں دی، اے میرے بچے، اے میرے پیارے بیٹے۔ سب سے پہلے اللہ نے بیٹے کو نصیحت کرنے کا طریقہ سکھایا کہ بیٹے کو جب نصیحت کرنی ہے تو بلانا کیسے ہے۔ لبنی ہی، عربی کے اندر اس سے پیار والا جملہ زیادہ وہ کوئی نہیں تھا، اگر اس سے بھی زیادہ کوئی نصیحت جملہ ہوتا اللہ کو بولتے تو اللہ ہمارے جب اپنی اولاد کو نصیحت کرنی ہے انتہائی پیار والا لفظ استعمال کرنا ہے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے نقطے جگر، اے میرے جان کے ٹکڑے، اپنی اپنی زبان کے اندر جو پیار کا لفظ ہو وہ بلا سکتے ہیں آپ۔ فرمایا بیٹے یا بول، اے میرے بچوں، کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا۔ اب یہ باتیں ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے۔ بچہ ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم نے زندگی جو ہے توحید میں گزاری ہے، تمہارے زمانہ پتہ نہیں کیسا آئے گا، فتنے فساد فرقہ واریت، تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ جس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، تم اس ماں کا شکر ادا کرو۔ اور فرمایا اگر تم دنیا کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کرو گے، کل قیامت کے دن وہ تمہیں نظر آئے گا۔ اچھا کرو گے وہ نظر آئے گا، برا کرو گے تو وہ نظر آئے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، اللہ کو اکڑ کی چال پسند نہیں۔ اللہ فرمائے اکڑ کر کبھی بھی مت چلنا۔ گاڑی دے دی اللہ نے، پیسہ دے دیا، اکڑ نہ ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، خوبصورتی ہو، جیسے میں نے کل عصر کی نماز میں بتایا، اور ویسے قرنی کا واقعہ، اتنے بڑے ولی ہیں، تابعین میں سے ہیں، لیکن فرمایا میرے پاس 2 دن ابھی ہیں، بس مجھے کافی ہے۔ فرمایا اور آپ کو فرمایا یہ تو ہرس پیٹ بھرتا نہیں اب مجھے، اور ایسے گمنام کے عمر بن خطاب فرماتے ہیں حضور کا زمانہ، صدیق کا زمانہ، پھر خود کا زمانہ آیا، پھر جا کے اب ایسے کرنے ملے، اتنے چھپے رستم تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا ایسے عاجزی کرو، اللہ تمہارا عاجزی کی اللہ نے قیامت تک نام روشن کر دیا، احادیث میں ذکر کر دیا ہے۔ اور دوسرا فرمایا مختار، اللہ کو شیخی بازی پسند ہے، شوخی بات ہے، کپڑے پہن لیے کاٹن کے اور جو ہے کلف لگا لیا، یا اور جو ہے آپ کسی کو سلام نہیں کرتا، اپنے آپ سے باہر ہو گیا ہے، نہیں فرمایا۔ اسی طرح 2 نفر پڑھ لیے، اپنے آپ کو سمجھنے لگے، نہیں، سب میرے بھائی ہیں، بخصوص اللہ فرمانے تکبر کی نشانی یہ ہے کہ آدمی اونچا بولنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی آواز کو اونچا کرتا ہے، پتہ چلے کہ میں بھرنے کھاؤں۔ اللہ فرمانے جو نیک ہوگا، عاجزی ہوگی، اس کی آواز میں نرمی ہوگی، گفتگو ہوگی، وہ پیار سے بولے گا، کسی سے تمیز سے بولے گا۔ ہمیں پیسہ مل گیا، تمیز نہ بول، تمیز سے بات کر سب سے۔ سورۃ السجدہ، ان اللہ عنده علم الساعہ،
ایک صحابی کھڑے ہوئے اللہ کے نبی سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ دوسرا صحابی کھڑے ہوئے فرمایا یہ بارشیں کب آتی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتاؤ۔ تیسرے صحابی کھڑے ہوئے فرمایا کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ چوتھا صحابی کھڑے ہوئے فرمایا یہ بتا سکتے ہو کل ہم نے کتنی روزی کمانی ہے؟ پانچواں کھڑا ہوا یا رسول اللہ میری موت کہاں آئے گی؟ اللہ نے اس قرآن کی آیت نازل فرما کر جواب دیا ان ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس۔ اس سے پتہ چلا حضور عالم الغیب ذات نہیں، العالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ سجدہ کی تلاوت کرنا قبر سے عذاب، قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ دو صورتیں اللہ کے نبی نے فرمایا سورۃ ملک اور سورۃ الف لام میم سجدہ، یہ پڑھا کرو۔ تتجافی جنوبہم، اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن تہجد پڑھنے والوں کے لیے انعامات کی بارش ہوگی۔ اور فرمایا جیسے دنیا میں بعض چیزوں کو نفع کو چھپایا ہوتا ہے نا، ایسے ہم نے تہجد پڑھنے والے لوگوں کے نفع کو چھپایا ہوا ہے، جو قیامت کے دن ہم دکھائیں گے کہ ان کا کتنا اجر ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ تہجد پڑھنا یہ اللہ کے ولیوں کا، نیک لوگوں کا شعبہ رہا۔ سورۃ الاحزاب اس کے شروع میں تین چیزوں کا رد کیا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے جو امیر ہوتا تھا نا، یہ جس کے پاس گاڑیاں آ جائیں تو لوگ کہتے تھے اس کے پاس دو دل ہیں۔ اللہ نے اس کا رد کیا ہے کسی کے بھی دو دل نہیں ہوتے، عربی ہو، اجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، فقیر ہو، سب کا ایک ہی دل ہوتا ہے، دو دل کسی کے بھی نہیں ہوتے۔ دوسرا، جو لوگ اپنی ماں کو بیوی کے ساتھ تشبیہ دے دیتے تھے، بعض لوگ کہتے تھے میری بیوی تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت، یا تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری بہن کی پشت۔ اب اس کو جو ہے مشرکین مکہ سمجھتے اب بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی اور طلاق ہوگی۔ اللہ نے اس کا رد کیا ہے اگر کوئی آیت زہار کرتا ہے بیوی کے ساتھ تو فرمایا وہ بیوی کو طلاق نہیں ہوتی۔ ہاں اس کو لوگ مذاق نہ بنا لیں، کھیل نہ بنا لیں، اللہ نے اس کی سزا ضرور رکھی ہے۔ وہ اس کی سزا کا ذکر 28ویں سپارے میں ہے کہ اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ تیسری چیز کا منہ بولا بیٹے کو مشرکین مکہ حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ کسی کا بیٹا جو لے کر پالتے ہیں بچپن میں، وہ سمجھتے تھے یہ حقیقی بیٹا ہے۔ اللہ نے اس کا رد کیا ہے منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت زید بن حارثہ حضور کے بیٹے تھے، منہ بولے تو حضور علیہ السلام کا روح حتیٰ کہ زید بن محمد مشہور ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حقیقی بیٹا نہیں، منہ بولا متنبنا بیٹا ہے۔ آگے غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اللہ نے اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پھر جو ہے غزوہ بنو قریظہ، انہوں نے حضور کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ توڑا۔ ابھی مسلمان غزوہ احزاب سے واپسی آئے تھے، تھک ہار کر شام کو گھر رہے ہیں، صبح جبرائیل علیہ السلام فوراً پھر آ گئے حضور کے پاس، یہ سامان اٹھاؤ اور دوبارہ جہاد پہ چلو اور غزوہ بنو قریظہ والوں کا مقابلہ کرو۔ اب حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ زخموں سے چور چور ہیں اور جب تھکے پڑے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا او صحابہ، جبرائیل علیہ السلام آیا کھڑا ہے، اللہ نے دوبارہ جہاد کا حکم دے دیا۔ تمام صحابہ نے فوراً کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول، تحریک لبیک والے لبیک یا رسول اللہ۔ تو صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، ہم تیار ہیں۔ بعض صحابہ جو ہے دو آدمیوں کے کندھوں پر آئے تو ایسے ہے، فرمایا حضور کے حکم کے آگے ہماری جان بھی بولتا ہے۔ اللہ نے فتح کیا تھا، فوراً فتح ہو گیا۔ یا ایھا النبی، جب یہ غزوہ ختم ہوا تو مسلمانوں کے پاس کثیر مال آیا۔ اب ازواج مطہرات نے خواہش کی یا رسول اللہ ہمارا خرچہ بڑھا قربان، تو اللہ کے نبی اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہو دنیا دینی ہے تو پھر تمہیں مل جائے گی، لیکن پھر آخرت کی طرف نظر نہ رکھنا، اور اگر تمہیں آخرت چاہیے تو پھر ایسے ہی گزارا کرو۔ پھر تمام ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ آئندہ کے بعد ہم کبھی خرچے کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْأَمْرِ، 22واں سپارہ شروع سے اللہ فرما رہے ہیں پردے کا حکم آیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو باہر ایسے نہ نکلا کرے جاہلیت کی طرح، جسے مغزان پڑا کرے یہ ہے، تو فرمایا ایسے نہ برقعے کے ساتھ، پردے کے ساتھ، حیا ہو تمہارے اندر، یہ بغیر دوپٹے بغیر پردے کے
کیا ان لوگوں کا طریقہ ہے؟ اور اللہ فرمائے اہل بیت کی تعریف ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے اہل بیت سے قدگی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی نے حضرت علی، فاطمہ، حسنین، کریمین کو بلایا، چادر میں فرمایا یا رب یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دے. آگے حضرت زینب کا واقعہ ہے کہ حضرت زینب سے نکاح ہوا، دونوں میں انبن ہو گئی، بنی نہیں. اللہ کے نبی کے پاس آگے ہمارے درمیان جدائی دلوا دو. اللہ کے نبی نے پہلی مرتبہ سمجھایا کہ رہ لو، گزارا کرو. کہ دوبارہ پھر آگے 2 دنوں بعد ہمارا گزارا نہیں ہے، یہ غلام ہے، میں زینب شہزادی ہوں. اللہ کے نبی نے دونوں کے درمیان جدائی ڈلوائی اور زینب سے پھر خود نکاح کر دیا اور اس سے اچھا رشتہ حضرت زینب کو مل گیا. ما کان محمد، اب یہ آیت جو ہے ختم نبوت کی دلیل ہے کہ لوگوں حضور آخری نبی بن کر آئے. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی گھر میں دعوت کی، صحابہ کرام دعوت کھانے آ گئے. اب بعض لوگوں کی عادت یہ بطوری ہوتے ہیں، باتیں گپ شپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں دیکھ کے ٹائم چلا جا رہا ہے. یہ اب جو ہے اب صحابہ ازواج مطہرات بھی تھی، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے. آپ کی بیوی جو ہے پردے کے پیچھے پردے میں بیٹھ گئی، تنگی محسوس ہوئی، صحابہ کو دیر ہو گئی، گپ شپ میں بیٹھ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے کیسے کہتے میزبان تھے کہ اٹھ کر چلے جاؤ، کبھی بھی میزبان نہیں کہتا. اللہ کے نبی نے ایک طریقہ سوچا کہ میں اٹھ کے باہر چلا جاتا ہوں، پھر ہو سکتا ہے کہ یہ بھی میرے پیچھے آ جائیں گے. حضور علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور باہر چلے گئے. یہ صحابہ پھر بیٹھے مزے سے گپ شپ لگا. پھر اللہ کے نبی نے بھیجا حضرت انس کو، جاؤ دیکھ جاؤ، گئے ہیں؟ میں نہیں گئے، بیٹھے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام دوسری مرتبہ پھر دیکھا، پھر بیٹھے. اتنے میں اللہ نے قرآن اتار دیا. اللہ فرمانے جب کسی کے گھر کھانا کھانے جاؤ اپنا کھانا کھاؤ اور وہاں سے نکلنے کی کرو، بوجھ نہ بنو. مطلب یہ ہے کسی پر بوجھ نہ بنو. یا ایھا النبی قل لازواجک، اس آیت مبارکہ میں پھر پردے کا حکم ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اور عورتوں کی مائیں سے کہہ دو بغیر چادر کے باہر نہ نکلے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکن، اللہ فرما رہے ہیں اے مشرکین مکہ تم حضور کو ایسے تکلیف نہ دو جیسے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ آپ کے اندر عیب ہے، شرم کا پر عیب ہے صدر میں. اللہ نے آپ پر رات کروانی تھی. ایک مرتبہ آپ جو ہے اکیلے میں نہا رہے ہیں، اپنے کپڑے اتارے اور پتھر پر رکھ دیے. وہ پتھر اللہ کے حکم سے چل پڑا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پتھر آ گئے اور فرمایا سو بھی میرے کپڑے. مین بازار چوک جہاں لوگوں کا مجمع تھا وہاں جا کر پتھر ہوگا. تمام کے تمام لوگوں نے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو ننگا دیکھا. پھر تمام لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ میں تو کوئی عیب نہیں ہے، آپ تو بے عیب ہیں. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عیب کو اس طرح صاف کروایا. سورۃ السبا، جو میرے سورت میں قوم سبا کا واقعہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کون سی کتاب دی تھی؟ زبور. کون سی دی تھی؟ زبور. جب زبور کی تلاوت کرتے تھے اللہ فرما رہے ہیں آپ کی اتنی پیاری آواز تھی، اتنی خوبصورت آواز تھی، آپ کی آواز کے ساتھ ساتھ پرندے بھی پڑھتے تھے، پہاڑ بھی پڑھنا شروع کر دیتے. بعض روایات میں ہے زمین بھی پڑھنے لگ جاتی تھی آپ کی خوبصورت آواز کو دیکھ کر. کیا کمال آواز ہے کہ پرندے بھی پڑھتے تھے، پہاڑ بھی پڑھتے، زمین بھی پڑھتی تھی، آپ کے ساتھ زبور کی تلاوت ہو رہی ہے. اللہ فرمائے کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے فضل سے آواز عطا فرمائی. قوم سبا کا واقعہ ہے. اللہ نے دونوں طرف باغات ہی باغات دیے اور فرمایا کھاؤ، شکر ادا کرو، جو مرضی کھاؤ. دنیا جہان کی ہر نعمت اللہ نے ان کو دی اور یہ فرمایا کہ شکر نہ کرو. انہوں نے ناشکری کرنا شروع کر کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے. اللہ نے سب کچھ جناب اعلان کر دیا ہے. اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا جو بھی ناشکری کرے گا ہم پچھلی نعمتیں بھی لے لیں گے. ہر حال میں تو شکر ادا کیا کرو بس. سورۃ الفاتر شروع سے اللہ فرمائے سارے آسمان و زمینوں کو بنانے والا میں ہوں. اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے